السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بار جرمن بحریہ کے سربراہ نے ایک مسلمان نوجوان سے کہا کہ میں تمہارے رسول سے بڑا آدمی ہوں۔ نوجوان نے کہا، میرا رسول کون ہے؟ جنرل نے کہا، تم مسلمان ہو، تمہارا رسول محمد ہے۔ نوجوان نے کہا، تم کیسے بڑے آدمی ہو سکتے ہو؟ جنرل نے کہا، میرے ایک حکم پر یہ 20,000 فوجی جو تمہارے سامنے ہیں 10 منٹ کے اندر صف بستہ ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، اگر تمہارے سامنے مختلف عمر کے 20,000 لوگوں کو لایا جائے، ان کو صف بستہ کرنے کے لیے کتنا وقت لوگے؟ جنرل نے کہا، اگر وہ میری تربیت یافتہ ہوں تو 2 گھنٹے میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ نوجوان نے لیپ ٹاپ آن کیا اور حرم مکی کی نماز کھڑے ہونے کا منظر جنرل کو دکھایا اور کہا، دیکھو یہ 3 ملین لوگ ہیں، ان کو امام ایک بار کہتا ہے کہ صفیں سیدھی کریں، کیسے صفیں سیدھی باندھتے ہیں؟ حالانکہ یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، ان کی عمریں بھی مختلف ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی، بچے اور بوڑھے بھی، معذور اور مریض بھی، مگر ایک آواز پر 1 منٹ میں کیسے صف بستہ ہوتے ہیں؟ یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کا نتیجہ۔ جنرل حیرانگی سے نوجوان کو دیکھتا رہا۔ تو جی ہاں دوستو، یہ امت تربیت یافتہ ہے، یہ صفیں سیدھی کرنا جانتی ہے، ان قریب صفیں سیدھی کرنے والی ہے، مگر ایک نعرہ حق کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ارسلان زور سے دھاڑ رہا تھا کہ دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے ہو کیا؟ دوستو، اسپتال کے گیٹ سے نکلتے وقت اپنی پریشانی میں مگن وہ میلے کچیلے لباس میں ملبوس ایک نوجوان سے ٹکرا گیا۔ ایک تو سیاہ رنگت جو ارسلان کو ویسے ہی سخت ناپسند تھی، اوپر سے اس کا لباس لگ رہا تھا کہ وہ کسی گاڑیوں کی ورکشاپ میں کام کرتا ہے۔ اتنے بڑے اسپتال میں بھی دھمکتے ہیں 2 ٹکے کے یہ لوگ۔ ارے بابا جاؤ کسی سرکاری ہسپتال میں، یہاں علاج کروانے والا تھوبڑا ہے کیا تمہارا؟ وہی کھڑے کھڑے ارسلان نے اس نوجوان کو کھری کھری سنا دی۔ اماں کے دل کی سرجری ہوئی تھی، کسی پیچیدگی کی وجہ سے خون زیادہ بہہ گیا تھا اور اب خون درکار تھا۔ ڈاکٹرز نے چند گھنٹوں کا وقت دیا تھا کہ اگر خون کا بندوبست ہو جائے تو جان بچ سکتی ہے۔ بدقسمتی سے اب پتہ نہیں اماں کا خون گروپ ایسا نایاب تھا یا ہسپتال کے پاس سٹاک نہیں تھا۔ بہرحال خون ہسپتال سے دستیاب نہیں ہوا۔ اچانک اسے اماں کی حالت یاد آئی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر پھر بہر کی طرف دوڑا۔ تمام رشتہ داروں، دوستوں اور احباب کو خون کے لیے کہا تھا، مگر عین وقت پر کسی کو کوئی بیماری نکل آئی تو کسی میں خون کم پڑ گیا، کوئی شہر سے باہر چلا گیا تو کوئی شہر میں ہوتے ہوئے بھی غائب ہو گیا۔ اب وہ قریب ہی واقع شہر کے سب سے بڑے بلڈ بینک کی طرف جا رہا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہاں سے تو خون مل ہی جائے گا، مگر وہاں پہنچنے پر بھی اسے انکار کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، دوسری طرف اس کی بیوی تھی۔ ارسلان، اماں کی حالت بگڑ رہی ہے، تم کہاں ہو؟ کیا جواب دیتا ہے وہ؟ اچانک اسے اپنے ماموں کا خیال آیا۔ اماں کا اور ان کا خون گروپ ایک ہی تھا، لیکن پچھلے 10 سال سے ان کی اور اماں کی بول چال نہیں تھی۔ ارسلان نے سوچا شاید بہن کی حالت کا سن کر بھائی کا دل نرم پڑ جائے۔ ساتھ ہی اس نے ماموں کا نمبر ڈائل کیا۔ 1-2 دفعہ گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ماموں کی آواز آئی، ارے ارسلان بیٹا۔ خلاف توقع ماموں کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ کیا ہوا بیٹے، خیر تو ہے نا؟ ارسلان نے ساری بات بتا دی۔ ماموں بولے، تم فکر نہ کرو،
بیٹے میں اپنے بیٹے کو ابھی بھیجتا ہوں، اس کا بھی یہی خون گروپ ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فون بند کیا اور ہسپتال کی طرف واپس چل پڑا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی تھا کہ اس کی بیوی کا فون پھر آ گیا۔ یا اللہ خیر! ارسلان کے دل سے دعا نکلی۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ خون کا بندوبست ہو گیا ہے، تم آ جاؤ جلدی سے، ماموں کا لڑکا پہنچ گیا ہوگا۔ اس نے سوچا اور تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہوں۔ من کر رہا تھا کہ اس فرشتہ صفت کے پاؤں میں بیٹھ جائے۔ دل ہی دل میں وہ ماموں کا مشکور ہو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ماموں تھے۔ فون کان سے لگاتے ہی اس نے ماموں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خون کا بندوبست کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے ماموں حیران ہو کر بولے، نہیں بیٹا، میں نے تو تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ میرے لڑکے نے ابھی 1 مہینہ پہلے ہی کسی کو خون دیا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے گا۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، اگر خون کا بندوبست ہو گیا ہے تو ہم شام کو چکر لگائیں گے۔ یا اللہ، پھر یہ فرشتہ کون ہے؟ انہی سوچوں میں گم ارسلان ہسپتال پہنچ گیا۔ آتے ہی سب سے پہلے خون کا عطیہ کرنے والے کمرے میں گیا۔ وہاں موجود عملے سے اس نے پوچھا، اماں کو خون دینے والے صاحب کہاں ہیں؟ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے ایک بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہی ارسلان کی نظر اس بیڈ پر پڑی، وہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ یہ وہی میلے کچالے لباس میں ملبوس سیاہ رنگت والا 2 ٹکے کا نوجوان تھا۔ کامتی ٹانگوں کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم کیسے؟ کس نے تمہیں بے ربط سے الفاظ یعنی کس نے تمہیں یہاں آنے کا کہا ہے؟ بے ربط سے الفاظ ارسلان کے منہ سے نکلے۔ اس نوجوان نے اسے بتایا کہ ارسلان کا کوئی دوست اس کے پاس اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا۔ جب ارسلان نے اپنے اس دوست کو خون کے لیے فون کیا تھا، وہ دوست تو تیار نہیں تھا، لیکن میرا یہی گروپ تھا، اس لیے میں آ گیا۔ صاحب، اپنے پاس بہت خون ہے، مسکراتے ہوئے اس نوجوان نے ارسلان سے کہا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کے کپڑوں میں سے آنے والی ڈیزل کی بو اسے ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے مشک و کافور ہو۔ اس کی سیاہ رنگت پر ساری دنیا کی سفیدیاں قربان کرنے کا من کر رہا تھا۔ فرتے جذبات میں ارسلان اس سے بولا، جانتے ہو میری ماں کو خون دینے سے بڑا احسان کیا کیا ہے تم نے مجھ پر؟ تم نے مجھے آج یہ سکھا دیا ہے کہ میں اگر بادلوں پر بھی سواری شروع کر دوں، اللہ، اگر میں بادلوں پر بھی سواری شروع کر دوں تو بھی زمین کا ایک ذرہ بھی میرے لیے حقیر نہیں ہے کہ سیاہ رنگتوں کے پیچھے شیشے کی طرح صاف دل لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانیت دوستو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریب 1 برس کا رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجے اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دورانے پر عقدہ یہ کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے،
اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانے برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری مشکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپریڈنٹ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خنک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا، یعنی ماں جی کے پاس جانے، اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناگفتہ تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہی پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی ذمہ داری میں جت گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چاپی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئی۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہمیں ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ اوہ میرے خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کی رحمت میں گئے 1 ماہ اور 8 روز ہو گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہوا۔ آغوش تھراپی کی اشد ضرورت ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ دوستوں سے رہنمائی درکار ہے۔ اب بھلا میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ شاید اس تحریر کو پڑھنے سے کسی کو سیدھی راہ مل جائے اور کسی کے غم دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اس کے پاس آج بھی ایک خاتون بیٹھی تھی اور منت سماجت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بہن میری بچی کو بھی شاہ صاحب کی حویلی میں رکھوا دیں، بے شک تنخواہ نہ دیں، بس روٹی دے دیا کریں۔ خاتون کی بات سن کر اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو ان کی مہربانی ہے جو شاہ صاحب نے میری بچیوں کو گھر پناہ دے رکھی، ورنہ کام والیوں کی شاہ صاحب کو کیا کمی ہے؟ ان کے مریدین ہی ان کے قدموں کی خاک پلکوں سے صاف کرنے کو تیار ہیں۔ میری بچیوں پر جنات کا سایہ ہے۔ جنات اتنے طاقتور ہیں کہ پیر صاحب کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی میری بچیوں پر تشدد کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حوصلہ ہے جو میری بچیوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر غربت کے ہاتھوں تنگ خاتون نے روتے ہوئے اس عورت سے کہا، بہن
پیر صاحب کو کہہ دینا میری بیٹی پر بھی جنات ہیں، یہ روٹی بہت کھاتی ہے، میں غریب اس کی روٹی پوری نہیں کر سکتی، 2 دن سے میری بیٹی بھوکی ہے۔ خاتون کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پیر صاحب سے بات کرنے کا کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ اس کا نام ارشاد بیگم تھا، پیروں کی انتہا کی حد تک معتقد تھی، اسے شاہ صاحب پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ 1.5 سال قبل شاہ صاحب کی گھریلو ملازمہ نے خودکشی کر لی تھی، تو شاہ صاحب نے بجائے تنخواہ پر ملازمہ رکھنے کے مفت کی ملازمہ ڈھونڈنے کا سوچا اور اپنی مریدنی ارشاد بیگم کو بتایا تھا کہ اس کے گھر پر تعویذ اور کالے جادو کے ذریعے شیطان جنات کو تعینات کر دیا گیا ہے، جو پہلے تم کا رزق کھائیں، پھر تم کی اولاد کھائیں گے اور آخر میں تم کو بھی اذیت ناک موت مار دیں گے۔ تمہاری اس موت اور ان خطرناک حالات کی وجہ تمہاری یہ بڑی بیٹی بنے گی، یہ منحوس ہے، جنات اسی کی وجہ سے تمہارے دشمن بنے ہیں۔ جہالت کے اندر ارشاد بیگم نے پیر صاحب کی بات کا یقین کر لیا اور اپنی بیٹی کے لیے نجات کے راہ ڈھونڈنے لگی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے پیر صاحب کو نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد طلب کی۔ پیر صاحب تو پہلے ہی اس موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے ارشاد بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو مایوس نہیں کرتے، ہم تمہاری اولاد کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر ہم روز یہاں آ کر چلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے تم اپنی بچیوں کو ہماری حویلی میں بھیج دو، وہاں وہ میری نظروں کے سامنے رہیں گی، میرے چلے کے حصار میں رہیں گی، تو امید ہے ان کو جنات نہیں مار سکیں گے۔ چونکہ شاہ صاحب کے گھر میں مرد تو کیا، خواتین بھی منشیات کا استعمال کھلے عام اور بے تحاشا کرتی تھی، اس لیے نشے میں دھت ہو کر مغلظات بکنا، مریدین بن کر آنے والے جہل مرد و خواتین پر تشدد کرنا، یہاں تک کہ ان کی عزت لوٹ لینا بھی عام بات تھی۔ لہذا پیر صاحب کو پتا تھا کہ ان کے گھر میں یہ معصوم بچیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں گی، اس لیے انہوں نے حفظ ما تقدم پہلے ہی کہہ دیا تھا، میرے گھر میں بھی جنات بچیوں پر حملہ آور ہوتے رہیں گے اور وہ شریر جنات میری یا میری اولاد یا میری بیوی کی شکل میں حملہ آور ہوں گے۔ میں بچیوں کی جان تو ان سے محفوظ رکھ لوں گا، مگر دیر سویر ہو جانے پر جنات ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے مردہ اولاد دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے وہ زندہ اولاد کو دیکھ کر اپنی ممتا کو تسکین پہنچا سکے، بھلے وہ زندہ اولاد آدھی کٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔ لہذا ارشاد بیگم نے شاہ صاحب کی بات مان لی تھی، بھلے مانتے بھی کیسے نہ شاہ صاحب نے آخری تڑپ کا پتہ کھیلتے ہوئے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ کی بچیوں کو 3 ٹائم کھانا، رہائش اور کپڑا جوتی مفت فراہم کیا جائے گا۔ اس جہل عورت کے لیے تو یہ کی بڑی بات تھی کہ اس کی بچیوں کو 3 وقت کی روٹی مل رہی تھی، لہذا اس نے ہنسی خوشی بچیوں کو پیر صاحب کے ساتھ حویلی جانے کے لیے رخصت کر دیا تھا۔ حویلی میں پہنچتے ہی معصوم بچیوں سے جانوروں کی مانند کام لینا شروع کر دیا گیا، بے بات بچیوں کو مار پیٹ شروع کر دی گئی تھی۔ کئی بار مریدین کے سامنے ان معصوم بچیوں کو مارا پیٹا جاتا تو رحم دل لوگ پیر صاحب کے جلال سے ڈرتے ہوئے ادب کے ساتھ التجائیہ انداز میں بچیوں کو بخش دینے کے لیے کہتے۔ پیر صاحب ان کی جہالت اور کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بتاتے کہ ان پر جنات کا قبضہ ہے، اس وقت ان بچیوں کا جسم جنات کے قبضے میں ہے اور ہم در حقیقت جنات کو مار رہے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ شیطان جنات ہم سب کو مار دیں گے۔ پیر صاحب کا جواب سن کر جہل مریدین بھی کہاں جرت کرتے کہ دوبارہ سوال کرتے، ورنہ پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کی بیٹی آپ کے لیے شراب کا پیک بناتی ہے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے آپ کو کمپنی دیتی ہے، اس پر جنات کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟
آپ کی بیوی جب اپنی اولاد کے ساتھ مل کر چرس افیم پاؤڈر کا نشہ کرتی ہے تو اس پر جنات کا سایہ کیوں نہیں ہوتا؟ مگر کس خاک کے ذرے کی مجال تھی کہ شاہ صاحب سے مزید کوئی سوال کرتا؟ لہذا بچیوں کو چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر برہنہ کر کے پیٹا جاتا، یہاں تک کہ جسم پر نشان پڑ جاتے، مگر شاہ صاحب کو ترس نہ آتا۔ جب کبھی ارشاد بیگم اولاد سے ملنے کے لیے آتی تو معصوم بچیاں شاہ صاحب اور ان کے گھر والوں کے تشدد کی وجہ سے پھٹ جانے والی جلد ماں کو دکھاتے ہوئے بتاتی کہ ہمیں یہاں سے لے چلو، تو پیر صاحب اپنی چال بازی اور شاطر پن سے کام لیتے ہوئے کہتے کہ یہ ہم لوگ نہیں، جنات ان پر ظلم کرتے ہیں، تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر تم ان کو لے کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، مگر دوسرے ہی دن تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گی۔ وہ جہل عورت پیر صاحب کی بات سن کر سہم جاتی اور پیر صاحب اسے مختلف آیات کے ترجمے اور حدیث سنا کر مطمئن کر دیتے، جس میں رحم دلی کے متعلق زیادہ ہدایات ہوتی۔ یوں ارشاد بیگم اپنی بچیوں کو اس جہنم میں چھوڑ کر دوبارہ چلی جاتی۔ چند دن پہلے پیر صاحب نے اپنے لیے اٹالین شراب امپورٹ کروائی تھی، جس کا کارٹن اٹھا کر ارشاد بیگم کی سب سے بڑی بیٹی سائڈ پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وزن زیادہ ہونے کے باعث وہ کارٹن ہاتھ سے گر گیا۔ شراب کی بوتلیں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی اور شراب زمین پر بہہ گئی۔ نام نہاد پیر صاحب اور ان کی فیملی نے ارشاد بیگم کی بڑی بیٹی کو لاتوں، گھونسوں اور ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ مرد ملازمین نے مداخلت کی تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے جن نکالے جا رہے ہیں۔ اسے تب تک پیٹا گیا جب تک کہ وہ مر نہ گئی، بلکہ مردہ وجود کو بھی پیٹا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب سب تھک گئے تو اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلسل 3 گھنٹے تک وہ مردہ وجود وہاں ہی پڑا رہا، تو اس کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے اسے 2-3 بار جھنجھوڑا گیا، پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹخا گیا۔ جب پھر بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اسے مردہ قرار دے کر اس کی ماں کو اطلاع دے دی گئی کہ جنات کو اس کی موت کی وجہ قرار دے کر اسے جلد سے جلد غسل دے کر دفن کر دیا جائے۔ تو دوستو یوں ایک جہل ماں اور فراڈیا پیر اس بچی کی موت کا سبب بنا۔ تو دوستو اس لیے ایسے پیروں سے ہمیشہ بچیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور دوستو کم از کم اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔